اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت غوث پاک سید عبدالقادر جیلانی پیرانے پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ اور ایک ڈھابے والی عورت کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا، لیکن قبل اس سے ہم 11ویں شریف کی مختصر تاریخ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، علامہ امام یافعی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ یوں تحریر کرتے ہیں۔ 11ویں کی اصل یہ تھی کہ حضرت غوث سمدانی رضی اللہ تعالی عنہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 40ویں کا ختم شریف ہمیشہ 11 ماہ ربیع الثانی کو کیا کرتے تھے۔ وہ نیاز اس قدر مقبول و مرغوب ہوئی کہ اس کے بعد آپ ہر ماہ کی 11 تاریخ کو سرور کونین وجہ تخلیق کائنات حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ختم شریف دلانے لگے۔ آخر رفتہ رفتہ یہی نیاز خود حضرت غوث پاک کی 11ویں شریف مشہور ہو گئی۔ آج کل لوگ آپ کا عرس مبارک بھی 11 تاریخ کو ہی مناتے ہیں، حالانکہ آپ رحمت اللہ تعالی کی تاریخ وصال 17 ربیع الثانی ہے۔ حضور غوث پاک جس ذوق و شوق سے سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عرس مقدس ہر ماہ کی 11 تاریخ کو منعقد فرماتے تھے، اللہ پاک نے اسے ایسا قبول عام عطا کیا کہ آپ کے وصال کے بعد خود آپ کی فاتحہ کے لیے بھی ہر ماہ 11 تاریخ مقبول ہو گئی۔ چنانچہ دیگر مشائخ کا عرس تو سال کے آخر میں ہوتا ہے یا ایک بار ہوتا ہے، لیکن حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ امتیازی شان ہے کہ بزرگان دین نے آپ کا عرس مبارک ہر مہینہ کی 11 تاریخ کو مقرر کیا۔ سرکار سیدنا غوث پاک کی 11ویں شریف کی مبارک تقریب صرف پاکستان میں ہی مروج نہیں ہے، بلکہ اس کا اہتمام عرصہ دراز سے بزرگان عرب اور عجم کرتے آئے ہیں، جس کی شہادت ہندوستان میں سب سے پہلے علم حدیث کی اشاعت کرنے والے محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں، بے شک ہمارے ملک ہندوستان میں آج کل 11ویں تاریخ مشہور ہے۔ یہ عرس پاک 11ویں شریف حضور سیدنا غوث اعظم سے منسلک ہے، اور یہی تاریخ آپ کی ہندی اولاد اور مشائخ میں بھی متعارف ہے۔ امام عبد الوہاب متقی مکی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اسی تاریخ کو 11ویں شریف کا ختم دلایا کرتے تھے، اور ان کے مشائخ بھی۔ بزرگان دین کی شہادتوں سے یہ بات ثابت ہو چکی کہ 11ویں شریف موجودہ دور کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ اسلاف کا قدیم طریقہ ہے، اور صالحین کی پسندیدہ چیز پر عمل کرنے کے متعلق خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی موجود ہے۔ فرمان ہے، یعنی جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھی ہوتی ہے۔ کتب اصول میں ہے، ترجمہ مستحب وہ ہے جسے علماء پسند کریں۔ چنانچہ زمانہ قدیم سے علماء کرام اور مشائخ عظام 11ویں شریف کی تقریب کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ 11ویں شریف چند اعمال خیر کے مجموعہ کا نام ہے ناظرین اکرام، جس میں قرآن شریف کی تلاوت کی جاتی ہے، درود و سلام بھیجا جاتا ہے، مجلس ذکر و فکر کا اہتمام ہوتا ہے، ایصال ثواب باروئے اولیاء کرام بالخصوص پیران پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ پر بھیجا جاتا ہے، تقسیم شرینی اور طعام ہوتا ہے۔ یہ تمام اعمال خود اپنے تئیں اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں، اور ان سے خیر و برکت حاصل ہوتی ہے۔ ان میں سے ہر عمل کی فضیلت الگ سے قرآن پاک سے ثابت بھی ہے، اس لیے ہمیشہ سے لوگ 11ویں شریف کا ختم دلاتے چلے آ رہے ہیں، اور اس کا اہتمام بڑے شوق اور ذوق سے کرتے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو میں چند واقعات بھی 11ویں شریف سے ریلیٹڈ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بغداد کے قریب و جوار میں ایک شہر تھا جس میں ایک غلام تھا، یہ بہت مفلس تھا۔ ایک دن وہ ایک ولی اللہ کے پاس حاضر ہوا اور اپنی مفلسی کے بارے میں عرض گزاری۔
انہوں نے کہا کہ تم حضور سیدنا غوث اعظم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی 11ویں شریف کا اہتمام کیا کرو۔ چنانچہ وہ شخص حضور غوث پاک سرکار کا عقیدت مند بن گیا۔ یہ شہر جس کا حاکم بہت جابر تھا، اس آدمی نے 11ویں شریف کا ختم دلایا اور نیاز بانٹی، مگر چند ایک فتنہ پرست لوگوں نے اس کی شکایت حاکم شہر سے کر دی کہ شہر میں ایک نیا آدمی آیا ہے جو اپنے ساتھ ایک نیا مسلک لے کر آیا ہے، اگر اس کا کلا کما نہ کیا گیا تو بغاوت کا خدشہ ہے۔ اس کو گرفتار کر لیا گیا اور نئے مسلک کی بابت دریافت کیا گیا۔ اس نے کہا کہ میں حضور غوث پاک سرکار کا غلام ہوں اور ہر ماہ 11ویں شریف کا ختم دلاتا ہوں، کیونکہ اسی سے میری مفلسی ختم ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے غنی کر دیا۔ حاکم نے کہا تم اس مسلک سے باز آ جاؤ ورنہ تم کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا۔ اس نے کہا پرواہ نہیں۔ حاکم نے اس کو اپنی ہت تک خیال کیا اور کہا کہ ایک عام آدمی اس طرح حاکم کے سامنے زبان دراز ہوگا؟ حاکم نے اس کو پھانسی پر لٹکانے کا حکم صادر کر دیا۔ جیسے ہی اس کی پھانسی کا وقت قریب آیا اور اس کے گلے میں پھندا ڈالا گیا تو پھندا ٹوٹ گیا۔ اس نے غوث پاک سرکار کا نعرہ بلند کیا۔ حاکم نے حکم دیا کہ دوسرا پھندا لایا جائے۔ دوسرا پھندا لایا گیا، اس کے گلے میں ڈالا گیا۔ اس نے پھر حضور غوث پاک سرکار کا نعرہ لگایا، پھندا پھر ٹوٹ گیا۔ ہر ایک حیران اور پریشان تھا۔ حاکم غصے میں آپے سے باہر ہو گیا۔ تیسرا پھندا لایا گیا، پھر وہی ہوا، پھندا ٹوٹ گیا۔ حاکم نے کہا تم یہ بتاؤ کہ تمہارا مرشد کون ہے اور کدھر ہے اور اس کا شہر کدھر ہے؟ اس نے کہا اے حاکم ایسے نہیں، اگر تمہیں میرے مرشد کا دیدار کرنا ہے تو میری والی جگہ پر آؤ۔ بادشاہ چبوترے پر چڑھ گیا۔ آدمی نے بغداد کی جانب منہ کر کے کہا وہ دیکھو جس کی میں 11ویں کا ختم دلاتا ہوں، ان کا چہرہ اقدس نظر آ رہا ہے۔ حاکم نے دیکھا اسے نظر نہ آیا۔ اس نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے۔ اس آدمی نے کہا نہیں، تم کلمہ شہادت پڑھو، غوث پاک سرکار کا نعرہ لگاؤ اور پھر دیکھو۔ حاکم نے ویسے کیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ حضور پر نور کا چہرہ اقدس بادلوں میں اسے نظر آنے لگا۔ سبحان اللہ۔ حاکم فوراً توبہ طائب ہوا اور اس کے بعد وہ اپنے ارادے سے باز آیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد اس شہر میں بھی 11ویں شریف کا اہتمام بڑے ذوق و شوق سے ہوتا رہا۔ بالکل اسی طرح ہندوستان کے علاقے جھارکھنڈ کا ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ بھارت کے علاقہ جھارکھنڈ میں ایک عورت رہتی تھی جس کا نام روہی تھا۔ وہ بیوہ تھی، دلت قوم سے تھی۔ اس کا گاؤں میں ایک چھوٹا سا ڈھابا تھا۔ بڑی مشکل سے زندگی کے دن کٹ رہے تھے۔ 5 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا تھا۔ بیٹا تمام بیٹیوں سے چھوٹا تھا۔ روہی کا خاوند بیٹے ہرش کی پیدائش کے بعد ہی فوت ہو گیا۔ اب تمام بچوں کی پرورش کی ذمہ داری روہی پر آن پڑی۔ ڈھابا زیادہ نہیں چلتا تھا، وقت گزرتا گیا۔ اچانک ایسا ہوا کہ روہی پر فالج کا اٹیک ہوا اور اب وہ بیچاری 4 پائی سے جا لگی۔ 8 سال کا ہرش ڈھابے پر بیٹھ گیا۔ حالات بد سے بدتر ہونے لگے۔ ایک دن علاقہ کی ایک مسلم خاتون نے روہی کو حضور غوث پاک سرکار کے بارے میں بتایا اور کہا کہ بھلے وہ مسلمان نہیں ہے لیکن اگر وہ حضور غوث پاک سرکار کی 11ویں کا اہتمام کرے گی تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اولیاء کرام کے صدقے اس کے مفلسی کے دن دور کر دے گا۔ روہی نے اس کی بات مان لی اور 11ویں شریف کا ختم دلایا۔ ایک دن ہرش اپنے ڈھابے پر بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا جس نے ڈھابے سے کچھ کھانا کھایا اور اس نے پیسوں کی بجائے لاٹری کا ایک ٹکٹ دیا جس کے پیچھے جلی حروف میں لکھا تھا سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اس نے لاٹری کا ٹکٹ رکھ لیا۔ چند دنوں کے بعد جب انعام کی باری آئی تو ہرش کا انعام پہلا لگا اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے 5 لاکھ روپے کا نقد انعام دلا دیا۔ روہی جان گئی کہ یہ کمال کس کا ہے۔ فوراً ماں اپنے اہل و عیال کے مسلمان ہوئی اور اس کا بیٹا ہرش نو مسلم کے نام سے آج بھی وہاں پر زندگی گزار رہا ہے۔ آج اس گاؤں میں ہر ایک بھلے وہ مسلمان ہو یا کسی بھی دھرم کا ہو، ہر ماہ 11ویں کی نیاز کا اہتمام کرتا ہے اور بڑے شوق سے اس کو بنایا جاتا ہے اور لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم بھی ہر ماہ 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں جس میں دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی 11ویں شریف کے اس لنگر میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو صرف 50 روپے کا جائز کیش اس نمبر پر کرا کر اپنا حصہ 11ویں شریف کی نیاز میں ڈال سکتے ہیں۔
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔